بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، قصہ چل رہا تھا حضرت معاذ بن جبل کا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا، مقروض ہو گئے. بہت خوبصورت تھے حضرت معاذ بن جبل، ماشاء اللہ مالدار بھی تھے. اب جو ہے جتنے بھی قرض کھاتے وہ آتے تھے، پیسہ دو پیسہ دو. مال بھی لگا دیا. اہل مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مالداروں میں شمار ہوتے تھے معاذ بن جبل، سعد بن عبادہ، یہ لوگ. مکہ مکرمہ میں حکیم بن حزام ہوتے تھے، یہ بعد میں مسلمان بنے. سعد بن عبادہ تو پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے، معاذ بن جبل بھی مسلمان ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا. مقروض تو ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیج دیا ان کو. انہوں نے رولنگ بھی کی، اور رولنگ کر کے پہلے مسلمانوں کے مال میں رولنگ کرنے کی امیر کو اجازت نہیں ہے. جیسا ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے، ریشم کے کپڑوں کو پہننے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں. لیکن کچھ خاص قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی وقتی طور پر. وقتی طور پر کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے، آپ اکیلے اور کوئی نہیں. جیسا حضرت عبدالرحمن ابن عوف، ان کے بدن پر بال بہت تھے اور داڑھی بھی ایک دم گھنی. بعض لوگ ہوتے ہیں بدن پر بال بہت تھے، بدن پر یہاں سب جگہ بال بال بال. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میرے بال بہت ہے، کوئی بھی کپڑا پہنتا ہوں تو کھجلی ہو جاتی ہے. اگر آپ مجھے ریشم کے کپڑا پہننے کی اجازت دے دے تو ریشم کا کپڑے میں اچھا جوئیں ہی پڑتی تھی، یعنی اتنے بال تھے کہ جوئیں ہی پڑتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دے دے تو میں ریشم کا کپڑا سلا دوں. آپ نے اجازت دے دی ان کو، ٹھیک ہے بھائی سلا دو. اب ان کو دیکھا جائے کہ خالد بن ولید نے بنا لیا ریشم کا کپڑا. حضرت عمر نے کہا تو یہ کیا؟ تو خالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمن بن عوف، ان کے مزاج میں تھوڑی مناسبت نہیں تھی. لڑائی نہیں کرتے تھے یہ نہیں کہیں گے ہم. مزاج کا ملنا بھی ایک چیز ہے نا، کسی سے مزاج ملتا ہے کسی سے مزاج نہیں ملتا. ان کے مزاج دونوں، خالد بن ولید، عمار بن یاسر، ان کے مزاج میں مناسبت نہیں تھی. خالد بن ولید، حضرت عمر، ان کے مزاج میں مناسبت نہیں تھی. چہرہ دونوں کا ایک جیسا تھا. حضرت خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا چہرہ بالکل ملتا جلتا. اسی لیے فتح بیت المقدس کے جب فتح کا وقت آیا تو یہودیوں نے کہا کہ بھی دیکھو بیت المقدس فتح نہیں ہوگا،
تمہیں اگر فتح کرنا ہے، ہماری کتابوں میں ایک آدمی کا حلیہ لکھا ہوا ہے، وہ آدمی کو لے آؤ، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم چابیاں دے دیں گے آپ کو۔ ابو عبیدہ جو جماعت کے امیر تھے، ابو عبیدہ نے کہا کہ ان کا مطلب ہے حضرت عمر کو بلاؤ یہاں۔ اتنے دور سے حضرت عمر کو بلانا مدینہ منورہ سے، بہت لمبا سفر ہے۔ بیت المقدس تو یہ فتح ہو جائے گا، وہ یہودی نے کہا کہ نہیں ہوگا، ہم نہیں دیں گے چاہیے، یہ بیت المقدس جو ہے یہ ہماری جگہ ہے، ان کا دعویٰ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں دیں گے، آپ صرف ہماری کتابیں ہیں۔ پادری کے سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، پر اپنی کتابیں وہ جانتے تھے، تورات انجیل اس کے ماہر تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ ستاروں کا علم بھی جانتے تھے، علم نجم جسے کہتے ہیں، علم رمل جسے کہتے ہیں، وہ ماہر تھے وہ لوگ۔ اس زمانے میں وہ علم چلتا تھا، ہمارے شریعت میں آ کر یہ علم ختم کر دیے، کب نہیں اس کا کچھ نہیں۔ یہ تل ہوتے ہیں نا، تل آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کی انگلی پر تل ہے، کسی کا ہونٹ پر تل ہے، کسی کا گھٹنے کے اوپر تل ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کے جو ہے نیچے کے ہونٹ پر تل ہے، کسی کے پیشانے میں، کسی کے یہاں تل ہوتا ہے، گھروں کے اندر بچوں میں بچیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ بھی ایک قسم کا علم ہوتا تھا، تھوڑا میں نے بھی پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، تو میرے ساتھ میں نے ایک مرتبہ مدراس میں اس پر بیان کیا، مدراس میں تلوں کے اوپر، کبھی یہ تھا اس زمانے میں، یہ تھا پھر زمانے کی شادیاں جو ہوتی تھی ان کا استخارہ ہی تل سے ہوتا تھا۔ جو ہمارا استخارہ ہے نا، شادی کرنا تو تل، کاروبار کرنا بھی استخارہ کرتے ہیں، تو ان کا استخارہ تلوں سے ہوتا تھا پچھلی قوموں۔ کیا مطلب یہ کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے تو تل دیکھے جاتے تھے، بھائی دیکھو، وہ عورتیں دیکھتی تھی کس کے بدلے تو کہاں تل ہے، یہاں ہے، ہاں ان کا جوڑا ہوگا برابر۔ شہزادے جو ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کے بھی جو ہے وہ تل دیکھے جاتے تھے، عورتوں کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے تل دیکھ کر پھر وہ شادی، وہ ان کا استخارہ ہوتا تھا، جو ہماری شریعت میں نہیں۔ بہت لمبا مضمون ہے، اسی طرح سے ستاروں کا علم، یہ لوگ بڑے ماہر تھے، برابر ستاروں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، پیشن گویا دیتے تھے، اب یہ ہوگا، وہ ان کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری چیزوں کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے پوری علم کے متعلق، کتابیں تو تھی نا، پڑھ رہے تھے، گزرے، اس نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو تم؟ میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے تھے، تھوڑا ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ اوپر والے کیا کرتے تھے، دیکھے تو صحیح۔ حضور نے کہا کہ اسے دفن کرو، اب ہمارے پاس قرآن آ گیا ہے، وہ کافی ہے۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے پھر جو ہے بقیع بھی ہے کسی جگہ بھی کھڈے وغیرہ کھدوا کر جتنی بھی اس قسم کی کتابیں تھی یہودیوں کی، یہ ساری وہ ساری کی ساری دفن کر دی۔ تو یہ لوگ جو میں نے کہا مدراس میں بیان کرتے، میرے ساتھ خادم رہتا تھا، وہ میرے پاس آیا، مولانا میرا یہ تیر ہے یہاں پر کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا طوفان یہاں سے، میں نے اس کو نکال ہی دیا۔ بہت پرانا قصہ ہے تو یہ جو تھے یہودی، یہ ساری چیزوں سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، آپ صرف جو ہے ایک چیز لے آؤ، جیسے اب بیت المقدس کا جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے کہ 3 جگہوں پر حالات آئیں گی قیامت کے قریب۔ جزیرۃ العرب میں حالات آئیں گے جو چل رہے ہیں، مغرب میں حالات آئیں گے یعنی یورپ اور امریکہ، مشرق میں حالات آئیں گے یعنی چائنا، آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا۔ تو یہاں تو شروع ہو گیا، وہاں پر بھی آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ حالات آئیں گے، خسف کہتے ہیں اس کو، خسف و خسف، کہ ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی جو چھوڑے گا، یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ میں تو اتنے حالات آئیں گے، اتنے حالات آئیں گے کہ صفا مروہ کے درمیان ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض جسے کہتے ہیں، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، وہ نکلے گا، لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے،
وہ جانور نکلے گا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے تھے صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہ کر ایسے لکڑی مارتے تھے صفا مار کو زور زور سے, اور اپنے شاگردوں کو کہتے تھے یہ میری لکڑی کی آواز بھی وہ جانور سن رہا ہے صفا پر, یہ نکلے گا قیامت کے قریب. اور لوگ جو ہوں گے وہ پریشان حال ہوں گے, کوئی یہاں بھاگے گا کوئی یہاں بھاگے گا. وہ جو ہے نکل کر لوگوں کے پیشانیوں کے اوپر مہر لگائے گا حرم میں. جو گڑبڑ ہوگا اس کے لگائے گا کافر, اور جو دیندار ہوگا نیک ہوگا اس کی لگائے گا مومن. وہ دور ایسا ہوگا کہ لوگ سب کے نام بھول جائیں گے, ایک دوسرے کو کافر یا مومن سے پکاریں گے, یا کافر یا مومن, یا کافر یا مومن, یا کافر یا مومن, یا کافر, نام بھول جائیں گے. یہ حالات قیامت کے قریب کے کہ تین بھوچال آئے گا, بھوچال جسے کہتے ہیں دھمال. بھوچال کا مطلب یہ سب جگہ حالات حالات حالات, بدبنی بدبنی بدبنی, جزرت العرب میں شروع ہو گیا. حضور یہ تو حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے جو کہہ رہا ہوں کہ خسف ثلاث خسفات, تین خسف آئیں گے دنیا میں, اور وہ دنیا جو ہے وہ دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں ہوگی, اسی پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. تو میرا مضمون ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اصل میں مضمون کہہ رہا تھا حضرت عمر کا خالد بن ولید کا. تو اب انہوں نے کہا جتنے بھی وہ تھے یہودی, انہوں نے کہا کہ آپ ایک آدمی ہماری کتابوں میں اس کا وصف لکھا ہے, آپ اسے لے آؤ, ہم اس کو آپ بیت المقدس کی چابی دے دیں گے, آپ کو کوئی لڑائی بڑھائی نہیں. سب صحابہ نے مشورہ کیا بھی کیا کریں, امیر المومنین کو بلائے وہاں سے, بے کچھ ترتیب کرو, اب ان کو سفر نہ کرنا پڑے, اس لیے کہ مدینہ منورہ کا مرکز چھوڑنا وہاں میں تو حالات ہے نا, اور امیر کا وہاں ہونا ضروری ہے. تو سب نے مل کر مشورہ کیا اور خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا. اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا, بھئی یہ آدمی ہے دیکھو. تو کتابیں لے کر بیٹھ گئے, تورات انجیل جو بھی ان کی کتابیں تھیں. ہاں بھائی دیکھو اس کا ناک کیسی ہے, ہاں بولے ناک ویسی ہے جو لکھا ہے. وہاں پر تل ہے کہ نہیں رخسار کے اوپر, ہمیشہ یاد رکھنا داہنی طرف رخسار پر تل ہو نا, یہ اچھی علامت ہوتی ہے. اتنا کہہ دیا میں نے, یہ اشارہ کر دیا میں نے. داہنی طرف ہوتا ہے یہ ٹاپ, یہ تھوڑا سا اشارہ کر دیا میں نے, یہ ٹاپ ہوتا ہے. یہ ہر چیز کے اندر ٹاپ جائے گا اللہ تعالیٰ, لیکن کسی کو بتانا مت دیے. یہ جو مجھے اچانک مجھے یاد آ گیا, دیکھو اس کے داہنے رخسار پر تل ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھا ہاں ہے. اچھا دیکھو انگلی میں پھلا جگہ ہے کہ نہیں تل, ہاں ہے. اچھا بال دیکھو اس کے کیسے ہیں, بھویں کیسی ہیں. سر کے سر بیٹھے تھے نا, احبار رہبان کہتے ہیں انہیں. ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, یعنی اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا کہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے تھے کہ یہ خالد بن ولید ہے یا عمر ہے. اندھیرے میں تو لوگ دھوکے میں پڑ ہی جاتے تھے, اتنا چہرہ ملتا ہے. لیکن مزاج میں مناسبت نہیں تھی. مزاج ہوتا ہے نا مزاج, تو ان میں خالد بن ولید کا مزاج مشرق کا تھا, ان کا مزاج مغرب کا. ان کا اگر مشرق کا ہے تو ان کا مغرب کا, لیکن چونکہ امیر المومنین تھا حضرت عمر, اس لیے خالد بن ولید جو ہے وہ جیسا کہتے تھے طوعاً وکرہا مان لیتے تھے. امیر کی اطاعت تو ایک الگ چیز ہے, مزاج تمہارا ملے نہ ملے, مجمع کا ساتھ تو رہنا پڑے گا آدمی. تو سب نے اتفاق ہو گیا کہ ہاں بھائی چابیاں نکالو, چابیاں دے دو ان کو بیت المقدس کی. ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا پیچھے, انہوں نے کہا ارے سنو میں چابی مت دو, چابی مت دو. چابیاں اٹھائی بیت المقدس کے دینے کے لیے. ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا, ارے میں چابی مت دو چابی مت دو. نام بھی پوچھو, نام کیا ہے اس کا؟ ہاں بھائی نام کیا ہے؟ اب نام تو خالد تھا, جھوٹ تو بول نہیں سکتے. بھائی نام خالد ہے, نہیں یہ نہیں ہے, نام دوسرا ہے. اس پر حضرت عمر کو سفر کرنا پڑا وہاں سے یہاں تک.
اتنا چہرہ ان سے ملتا جلتا تھا خالد بن ولید کا، حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے وہاں مشورہ کیا کہ ابھی کیا کریں، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، میں سفر کروں نہ کروں، سفر کروں نہ کروں۔ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بیت المقدس کے لیے سفر کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا میرے ساتھ کون چلے گا؟ پھر کوئی 10 آدمیوں کی جماعت نہیں، اکیلے حضرت عمر چلے وہاں سے مدینہ منورہ سے، اور اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا۔ 10 کاریں نہیں، 5 کاریں نہیں، 1 اٹھنی، اکیلے چلے ہیں حضرت عمر مدینہ منورہ سے اپنے خادم کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر، اور ترتیب یہ بنائی اتنا گھنٹہ تو بیٹھے گا اٹھنی پر، اتنا گھنٹہ میں بیٹھوں گا۔ تیری اٹھنی تو جب بیٹھے گا تو تیری اٹھنی کی نکیل کی لگام پکڑ کے میں چلوں گا، میں بیٹھوں گا تو میری اٹھنی کی نکیل اور لگام پکڑ کے تو چلے گا۔ یہ قانون بنا کے نکلے، ایک دن کھانا تو پکائے گا، ایک دن کھانا میں پکاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے بڑے۔ ایک دن اٹھنی کو پانی پلانے کا ہوتا ہے نا، اٹھنی ہے تو پانی پلانا پڑے گا، کہ ایک دن میری ذمہ داری، ایک دن تیری ذمہ داری۔ اور یہاں بیت المقدس میں اطلاع ہو گئی کہ ٹھیک ہے بھائی حضرت عمر نکل گئے۔ واٹس ایپ تو تھا نہیں، اوائیا تو تھے نہیں۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کر پہلے خیبر آئے، خیبر آ کر سارا انہوں نے معائنہ کیا، چونکہ یہودی جب یہ خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خیبر فتح ہو گیا، سب سے زیادہ کھجوریں جو ہوتی ہے وہی پٹے میں ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر آؤ، وہ رستے میں بڑے بڑے باغات یہودیوں نے بہت کھجوروں کے باغات لگائے تھے وہاں پر، بڑے بڑے جتھے تھے ان کے، بڑے بڑے قبیلے۔ حضرت عمر نے سب چیک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا، اور حضور کے زمانے میں خیبر تو فتح ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، اور یہودیوں نے آ کر کہا کہ حضرت دیکھیے یہ خیبر تو فتح ہو گئے، آپ کی زمین آپ کی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا اوپر سے سب نے یہاں پر سب جمایا ہے، ہم جو ہے بس اتنا چاہتے ہیں کہ کھجوریں جو ہے کچھ ہمیں دے دو، کچھ ہم مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اخلاقی اعتبار سے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اتنا تم لے لینا، اتنا ہی مدینہ بھیج دینا۔ یہ باتیں ہوئی تھی خیبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ ہے، وداعی دن ہے آپ کی، فتح مکہ، خیبر، حجۃ الوداع، یہ آخری دنوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کام بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، تو خیبر کی کھجوریں بھی حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کی رائے نہیں تھی، کہتے ان کو کھجوریں مت دو، یہ کھجوریں لیں گے تو پھر یہ جمیں گے بھی یہاں پر، ان کو یہاں سے نکالی تو یہاں رہنے ہی نہیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا بھی اتنے سالوں سے یہ لوگ ہیں، زمین تو ہماری ہے، یہ زمین تو ہماری ہے نا، یہ زمین ہماری ہے تو کیا کر سکیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں حضرت، ان کی شرارت ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں، قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا ہے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ حضور نے اخلاق برتے ہوئے کوئی بات نہیں، چھوڑو معاملہ۔ حضور کا انتقال ہو گیا، اب حضرت عمر کا، ابو بکر کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر کہتے رہے بھی کچھ بھی حساب کتاب کرو، لیکن یہ خیبر کا حساب کتاب کرو، خیبر کا کسی کو بھیجو، یہ لوگ کھجورے برابر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، حساب کتاب کرو، یہ کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا زیادہ چھیڑو مت، ہو گیا معاملہ، زمین ہماری ہے، ایگریمنٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ کہا کوئی ایگریمنٹ دیکھتا نہیں حضرت۔ حضرت عمر نے کہا حضرت ایگریمنٹ کوئی نہیں دیکھتا، جو بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے ان کا دھنی نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں حضور نے جب نہیں چھوڑا تو میں کیوں چھوڑوں؟ معاذ بن جبل کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور نے اجازت دی تو میں کیوں لوں؟ یہ ابو معذورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مؤذن بنایا مسجد نبی کا، مکہ مکرمہ کا، حرم کا، یہ پہلے مؤذن ہے حرم مسجد کے، ابو معذورہ۔
فرمایا جب حضور نے بنایا مزاج سخت ہے ان کا، مکہ والوں سے بنتی نہیں ہے ان کی، میں کیسے ہٹاؤں؟ حضور نے بٹھایا ہے نا، تو حضور کی بات کا بھی تو ایک وزن ہے. یہ صدیق اکبر کی دلیل تھی. حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت یہ بہت بڑا نقصان کریں گے آگے جا کے، کہ حضرت عمر شروع سے کہتے تھے. بس اتنے میں حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. اب حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے جو کام سب سے پہلے کیے، ان کاموں میں یہ کام تھا کہ خیبر کا حساب کتاب ہوا. یہ لوگ ہمیں کھجورے برابر دیتے کہ نہیں دیتے، تو یہ لوگ جو ہے 90% تو بھیج دیتے تھے بیت المقدس وغیرہ اپنے ملکوں کے اندر، 10% مدینہ والوں کو دیتے تھے. اب مدینہ والے سمجھتے تھے کہ 10%، ارے کتنی کھجوریں آئی، ارے کتنے میں سے کتنی آئی وہ دیکھو. 90% وہ لیتے تھے، اس کے پراپرٹیاں بناتے تھے، بیچتے تھے، ادھر بھیجا ادھر بھیجا ادھر بھیجا. اور یہاں جو ہے 10% مدینہ کا چھوٹی سی بستی، مسلمان بہت کم، مکہ میں کم، تو سب مسلمانوں کو تقسیم ہوتی تھی. گھر والے خوش ہو جاتے تھے، خیبر کی کھجوری آئی، خیبر کی کھجوری آئی. حضرت عمر کہتے تھے میں خوش نہیں ہوں، بہت بڑا جو ہے گھپلہ ہے اس کے اندر. ارے حضرت گھر بھر کی کھجوری آئی، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کر جو لوگوں کو بھیجا وہاں خیبر کہ جا کر پوری تحقیق کرو. اب حکومتی کمیٹی بنی نا قانونی اعتبار سے، کیا وہاں جا کر جو ہے کھجور، تو دیکھا تو وہی نکلا کہ زیادہ وہ لوگ لے رہے ہیں، کم ان کو دے رہے ہیں. حالانکہ دینا زیادہ نہیں چاہیے، کم ان کو لینا چاہیے. جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے بھی نکالو، پھر حضرت عمر نے سب کو خیبر کو پاس کیا، ایک بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ سب چلے گئے. اب مکہ بیت المقدس وہاں جو رستہ قریب ہے وہاں بیٹھ گئے. اب یہ بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹھاٹ کے ساتھ جو وہاں گئے. ابو عبیدہ، خالد بن ولید، سب کو پتہ چلا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے اونٹنے پر بیٹھنے کی باری تھی، اور اپنے پیون والے کپڑوں کے ساتھ حضرت عمر پہنچے تھے. تو ابو عبیدہ آئے، اور ابو عبیدہ کا مقام یہ ہے ہماری شریعت میں، امین و ہذہ الامہ. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، وہ جو کہے گا منظور کر لوں گا. مقام تھا ہر امت کا ایک امین. میری امت کا امین ابو عبیدہ. لوگ ان کی عزت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا اس امت کا امین ہے. ابو عبیدہ آئے حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، ان کی تو بڑا مقام ہے یہاں پر، اور آپ ایسے پھٹے پھٹے پرانے کپڑوں میں آپ جائیں گے تو ذرا اچھا نہیں لگے گا. تھوڑا جو ہے ہم آپ کے لیے اچھا جبہ لائے ہیں، سمجھ گئے، پھولوں والا جبہ، سمجھ گئے نا، پھولوں والا جبہ لائے ہیں، اور آپ کے لیے بغلہ بھی لائے. بغلہ یعنی اس زمانے میں خچر پر کوئی سوار ہو تو وہ BMW شمار ہوتی تھی، اور اٹھنے پر کوئی سوار ہو تو اپنی انووا شمار ہوتی تھی. کہ وہ اٹھنے پر آئے تو پھر آپ انووا میں نہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، امیر المومنین ہیں، بیت المقدس کے مسئلے میں آئے ہیں، تو آپ کو تو جو ہے نا بغلہ پڑھنا تھے. آپ کے لیے بغلہ بھی لائے ہیں، خچر، اور وہ بھی مٹک مٹک کے چلتا تھا. وہ خچر بھی شاہی خچر تھا، وہ مٹک مٹک کے چلے تو سامنے والے جو مٹک مٹک کے اس کے پاؤں کی آواز بھی آئے تو سامنے والے کہتے تھے کہ ہاں یار بڑا آدمی ہے. اس سے ہماری رائے یہ ہے امیر المومنین کہ آپ غلام کو تو ایک طرف کر دو. اب تو سارے کے سارے غلام آپ کے ہیں، سب ساتھی ہیں یہاں. وہ تو جنگل کا مسئلہ تھا، سارے کے سارے ہیں، اور جو ہے خچر میں بیٹھ جاؤ، اور یہ کپڑا لائے ہیں یہ کپڑا پہن لو. حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تو کہتا ہے تو مانتا ہوں، یہ تو سمت کا امین ہے، اور کوئی اگر مجھے کہتا میں نہیں مانتا. اپنا کیا مطلب کپڑوں سے اور بغلہ سے اور BMW سے، جس میں بھی آدمی بیٹھ جائے چلے سفر کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اچھے کپڑے بھی پہن لیے، پرانا جبہ جو پرانا سفر سے آ رہے تھے، پیون تھے، اور اس میں پسینے کی بدبو بھی تھی، وہ ایک طرف رکھ لیا، اور خود حضرت عمر جو ہے کھچر میں بیٹھے
اور جب کھاٹ کے ساتھ جب روانہ ہونے لگے، آگے چل کر حضرت عمر نے کہا بھائی ابو عبیدہ، این ابا عبیدہ، این ابا عبیدہ، ابو عبیدہ کہاں ہے، ابو عبیدہ کہاں ہے؟ ہاں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ یہ فرمایا بھائی میں تو 5 منٹ بیٹھا اچھے کپڑے پہن کر، اور یہ تھوڑا سا پگلا پر سوار ہو گیا، میرا دل بدلنے لگا، بھائی میرے بھائی اٹھنے لاؤ مدینہ والی، میرا بھائی پرانا جبہ لاؤ اور میرا غلام لاؤ۔ آج تم اچھے ہوائی جہاز میں بیٹھ دے، ہمارا دل نہیں بدلتا، کیونکہ دل مرا ہوا ہے، مرا ہوا کا تو زندہ ہوگا، ضمیر مرے ہوئے۔ کسی کا ضمیر جاگتا ہو تو جاگے نا، مرا ہی ہوا ہوگا، کوئی سویا ہوا ہو تو اسے جگا سکتے ہو آپ، کوئی مر گیا تو کیا جگاؤ گے آپ؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابو عبیدہ یہ بھی کہا تیرے علاوہ کوئی اور رائے دیتا تو میں اس کے کوڑے سے پٹائی کرتا، لیکن تیری پٹائی نہیں کرتا، کیونکہ حضور نے تیرا لقب دیا ہے، تو اس امت کا امین ہے۔ حضرت عمر اسی طریقے پر اپنی سواری پر بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے رہے، اور جو ہے اپنا پرانا جبہ پہنا، یہ نیا جبہ جو تھا پہنا تھا دیا نہیں، پھینکا ہی، اس کو رکھو تمہارے پاس۔ عزت اس میں نہیں ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، اللہ نے اس میں کامیاب کرے۔ اب جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری تھی تو وہ غلام کے بیٹھنے کی باری تھی اونٹنی پر، اور حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت کم سے کم آپ تو اونٹنی پر بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور یہ غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں پیدل چلوں گا اور میں جو ہے اپنا نکیل پکڑ کے چلوں گا اور یہ غلام بیٹھے گا۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ پیدل چلے، لیکن غلام بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ہے کتابوں کے اندر کہ کیچڑ آ گیا ہے، کیچڑ، حضرت عمر نے اپنے موزے نکالے اور اپنا کرتا جو تھا اس کو تھوڑا اوپر کیا، ایک ہاتھ میں لگام اور ایک ہاتھ میں اپنا کرتا، یہ اس حال میں داخل ہوئے۔ ان یہودیوں نے دیکھا، ان یہودیوں نے کہا ہاذا ہوا تھا، یہی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کے وہاں پہنچتے ہی چابیاں ڈال دی، پہنچتی اب بیت المقدس تمہارا، ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ مسجد انہوں نے بنائی تھی، اب یہ مسجد جارڈن کے بارڈر کے اوپر، جس میں بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ کیا کریں اس مسجد کا، بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو توڑنا مت، 2 قبلے رہنے دو، ابھی بھی 2 قبلے، ایک بیت اللہ کی طرف رہنے دو اور ایک ان کے طرف کے لیے رہنے دو، ان کو خراب نہ لے۔ حضرت عمر اتنا خیال رکھا۔ یہودی آئے، ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں آنے جانے کی تو اجازت دے دو۔ تو صحابہ کی رائے نہیں تھی کہ ان کو آنے جانے کی اجازت مت دو۔ حضرت عمر نے اکرام کیا، ابھی آوے چلے جاوے، وہ آوے اور چلے جاوے جو اجازت دی وہ یہاں تک معاملہ پہنچا۔ یہ ساری تفصیل میں مختصر بتائیے آپ کو۔ حضرت عمر نے اتنی اجازت دی کہ انہیں جو ہے بس آنے وزٹ کر کے چلے جائیں، اتنی اجازت دی تھی، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر جو زمینیں خرید لیے اور معاملہ یہاں تک پہنچا جو ہے۔ سارے صحابہ کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک انسانیت ہے، سالوں سے یہ لوگ ہیں، آنے جانے میں کیا جاتا، ٹرانزٹ سمجھے نا، 3 دن کے لیے آؤ، 3 دن کے لیے چلے جاؤ، 3 دن رہو چلے جاؤ، 3 دن رہو عبادت کرو چلے جاؤ، 3 دن رہو۔ وہ 3 دن کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ آج ہمیں نکلنے کی باری آ گئی، ان کے کھڑے رہنے کی باری آ گئی۔ لیکن یہ کہ 3 خصب ہوں گے، 3 حالات، ایک جزیرۃ العرب، ایک غرب یعنی امریکہ اور یورپ، اور ایک شرق یعنی چائنا، آسٹریلیا۔ اسی دوران جناتوں کی ایک جماعت نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، جناتی تو مسلمان ہیں نا بھائی، وقت ہو گیا آئندہ جمعہ نہیں ہے، اب ہم سفر پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ میں سفر سے لائے گا، پھر یہ مضمون یاد رکھنا۔ جناتوں نے مشورہ دیا حضرت عمر کو، یہ مجھے یاد دلا دینا۔